you went to UK and you opt for the bachelor's in social sciences, اور پھر آپ نے لاء بھی لنڈن سے کیا جبکہ یہ تمام ڈگریز پاکستان میں اویلیبل تھی. وائی ڈڈ یو چوز یو کے اوور پاکستان؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فارن کنٹریز ہیں، جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، یو ایس اے بھی آپ گئے ہیں، یو کے بھی آپ گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو ایجوکیشن ہے، جو سسٹم ایجوکیشن کا، جو لٹریچر وہاں موجود ہے، از دیٹ اسٹل ایٹ پار فرام ایز کمپیئر ٹو پاکستان؟ کیا جانا چاہیے اس کنٹری میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، ایون دو کہ وہ ڈگریز پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں؟ پی آر کے موقع بھی ملے ہوں گے آپ کے پاس، بہت ساری اپرچونیٹیز ہوں گی کہ یار یہیں پہ رہ جاتا ہوں، پاکستان میں کیا پڑا ہوا ہے. اور آج کل کی جو یوتھ ابھی ہماری جا رہی ہے فرام دا لاسٹ 10 ایئرز، جو میں نے آبزرو کیا ہے، دے آر ریفیوزنگ ٹو کم بیک ٹو پاکستان. وہ کہتے ہیں یار یہاں پہ پاسپورٹ مل جائے بس ٹھیک ہے. کیا ایجوکیشن از امپورٹنٹ اور ناٹ؟ جسن کالج میں ہوئی. جہاں تک ڈگریوں کا تعلق ہے، دیکھیے یقیناً ڈگری کی ایک ضرورت ہے. آپ نے خواہ وکالت کرنی ہے، آپ نے ڈاکٹری کرنی ہے، تو اس کے لیے تو وہ ایک طرح سے پاسپورٹ ہے نا، پاسپورٹ وہ تو آپ کو لینی ہی ہے. 18 سال کی عمر میں برطانیہ چلا گیا، وہاں کیمبرج یونیورسٹی میں رہا. پھر میں دوبارہ گیا باہر لنڈن یونیورسٹی میں، وہاں قانون کی تعلیم کے لیے. پھر امریکہ بیچ میں کچھ عرصہ کام کیا میں نے، واپس پاکستان آ کے، اور پھر میں امریکہ ہارورڈ یونیورسٹی گیا. جو کچھ وہ کرواتے ہیں اس ڈگری کے حصول کے لیے وہاں، وہ شاید یہاں نہیں ہوتا. یہاں نہیں ہوتا. ضرور جائے، یہاں کم ہیں، اچھی یونیورسٹیاں یہاں بنی ہیں. آپ یو ایس اے بھی گئے، آپ یو ڈیڈ یور ایل ایل ایم فرام ہارورڈ یونیورسٹی، پھر آپ نے یو کے سے کیمبرج بھی گئے، آپ یونیورسٹی آف لنڈن بھی گئے. میرے لیے واپس آنا ٹھیک تھا، مجھے یہاں عدالت میں پیش ہونا تھا، میرے لیے ایک فیسینیشن تھی. میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ لنڈن اسکول آف اکنامکس گیا، گریزن سے بار کیا. اور آپ کا لائر بننا واز اٹ یور چوائس، اور یہ فادر کی طرف سے تھا کہ یار میری جو ہے لیگیسی کو آپ نے لے کے چلنا ہے؟ تو کن کو لائر بننا چاہیے، کس کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے ایز اے لائر، کن کو نہیں آنا چاہیے؟ اور جو وہاں آپ کو اساتذہ ملتے ہیں وہ یہاں نہیں ہوا کرتے. آپ کسی کے ساتھ شروع تو کر دیتے ہیں، لیکن 1-2-4 سال کے بعد آپ کو اپنا پھٹا لگانا پڑتا ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل. مائی نیم از عظیم قاسم اینڈ آئی ایم فاؤنڈر سی آف ایڈیفائی گروپ آف کمپنیز. At ایڈیفائی گروپ آف کمپنیز وی پرووائڈ انفارمیشن ریگارڈنگ اسٹڈی ابراڈ، امیگریشن اینڈ کریئر کاؤنسلنگ. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وی آر ورکنگ آن ڈفرنٹ سیریز ویئر وی پرووائڈ یو ریئل ٹائم ایکسپیرینس آف یونیورسٹیز اینڈ کنٹری ہیڈز آف دوز یونیورسٹیز ورکنگ ان پاکستان. اور میں ہمیشہ سے میں پی آر کو لے کے بڑا ایک کنسرن رہا ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں پی آر کے اوپر کہ اگر ہم باہر پڑھنے جا رہے ہیں کسی بھی کنٹری میں، یو کے، یو ایس اے، تو وی شوڈ ہیو پی آر ان آور ہینڈ، ادروائز اس کنٹری میں جانے کا فائدہ نہیں ہے. تو یہ جو سیریز ہم آج اسٹارٹ کر رہے ہیں، دس از اے ویری نیو سیریز، جہاں پر ہم آپ لوگوں کو ان پرسنالٹی سے ملوائیں گے، ان برانڈ سے ملوائیں گے جنہوں نے they get their education from different countries، اور انہوں نے دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی سے اپنی ایجوکیشن حاصل کی، بٹ they refuse to settle in that country، اور they come back to پاکستان، اور انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. اور جیسے میں کہتا ہوں کہ ہر فیلڈ کے اندر آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے جن کو آپ فالو کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے اس فیلڈ کے اندر ایک نام کمایا. آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں، میں اگر ان کا تعارف کرانے بیٹھوں گا تو آئی تھنک مجھے تقریباً کوئی 1 مہینہ چاہیے ہوگا اس پوڈ کاسٹ کے لیے کہ میں ان کا تعارف کروا سکوں، چونکہ وہ بہت ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہیں. ہی ورکڈ ان ڈفرینٹ فیلڈس، بیسیکلی ہی از اے لائر، اور آپ سب ان کو جانتے ہیں. تو میں تعارف نہیں کرواؤں گا ان کا، بلکہ آپ کو ملواتے ہیں ہماری آج کی جو گیسٹ ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب سے. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم سر. تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. نو آپ کی مصروفیت کافی زیادہ ہے، اور دس از اے پوڈ کاسٹ ویئر یوتھ از واچنگ یو ریگارڈنگ آپ کی جو ایجوکیشنل لائف ہے، آپ کی جو پروفیشنل کریئر لائف ہے، اس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کرنی ہے آپ کے ساتھ. دس از ناٹ اباؤٹ اینی پالیٹکس. تو تھوڑا سا میں آپ کا تعارف کی ضرورت نہیں ہے، لوگ جانتے ہیں آپ کو، پوری دنیا آپ کو جانتی ہے. تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا ایک بیک گراؤنڈ بتائیں، فرام ہائی اسکول ٹو لاء ڈگری اینڈ دین ایل ایل ایم. کیا سفر تھا آپ کا اسکول سے لے کے ایل ایل ایم تک، آپ کی ڈگریز، آپ کی یونیورسٹیز، آپ کی کوالیفیکیشن، تھوڑا سا اس کے بارے میں ذرا واک تھرو اگر ہم کروا دیں ہمیں آپ.
دیکھیں آپ کا مجھے لگتا ہے جو مقصد ہے اس پوڈ کاسٹ میں وہ جو تعلیمی سفر ہے جی اس کے بارے میں گفتگو کرنا ہے کہ تعلیم کیا ہے اور تعلیم کیسے حاصل کی جاتی ہے. تو دیکھیں ایک تو روایتی تعلیم ہے ہی، آپ اسکول جاتے ہیں، آپ یونیورسٹی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں اور ڈگریاں لیتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ سب کچھ تو ہوا. میرے ساتھ بھی میری ابتدائی تعلیم یہیں لاہور میں ہوئی، ایچ ایس این کالج میں ہوئی. اس کے بعد 18 سال کی عمر میں برطانیہ چلا گیا، وہاں کیمبرج یونیورسٹی میں رہا. اس کے بعد کچھ دیر میں واپس آیا، پھر میں دوبارہ گیا باہر لنڈن یونیورسٹی میں، وہاں قانون کی تعلیم کے لیے، اور پھر امریکہ بیچ میں کچھ عرصہ کام کیا میں نے واپس پاکستان آ کے، اور پھر میں امریکہ ہارورڈ یونیورسٹی گیا وہاں ایک مزید LLM کرنے کے لیے. تو یہ تو مختصراً تعلیم کی بات ہے. لیکن دیکھیں تعلیم اس سے بہت بڑی چیز ہے. تعلیم جو ہے وہ صرف اسکول کالج ڈگری جو ہے اس سے حاصل نہیں ہوتی. تعلیم ایک رجحان سے مجھے لگتا ہے کہ حاصل ہوتی ہے. آپ میں ایک خواہش ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے جاننے کی، چیزوں کو سمجھنے کی، بحث کرنے کی، سوال اٹھانے کی، اعتراض کرنے کی. تو وہ اصل میرا خیال ہے کہ جو تعلیم کا سفر ہے وہ اس رویے سے عبارت ہوتا ہے، اور تعلیم پوری عمر جاری رہتی ہے. اگر آپ کا یہ رویہ قائم ہے تو پھر آپ کی تعلیم بھی جاری و ساری ہے. پر اس تعلیمی سفر میں میرے لیے لاہور شہر کی بہت اہمیت ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو تعلیم میں نے حاصل کی، میں گیا برطانیہ بھی گیا، امریکہ بھی گیا، لیکن جو کچھ مجھے لاہور میں ہی اپنے ارد گرد سیکھنے کو ملا وہ شاید اور کہیں بھی نہیں ملا. اور اس میں ظاہر ہے تعلق گرد و نواح کا، آپ کی جو سوشل پیئرس کا بھی، اور جو آپ کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اور گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک ظاہر ہے ایک بڑا رول ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر گھر میں خواندگی نہیں ہے تو آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. بہت لوگوں نے کیا، وہ بالکل ایسے گھروں سے آئے جہاں تعلیم کا کوئی خاص دور دورہ نہیں تھا، لیکن بہت بڑے وہ عالم بنے اور دنیا سے اپنے آپ کو منوایا. لیکن میری کچھ خوش قسمتی تھی کہ گھر میں میرے تھا رجحان کتاب پڑھنے کا، تعلیم کا. والد صاحب خود ایک وکیل تھے، انہوں نے کامیابی خود اپنے ہاتھوں سے مرتب کی اپنی، اور اس میں بڑا رول تھا ان کی اپنی تعلیمی تگ و دو کا، جو کہ میں کہوں گا زیادہ تر سیلف ٹاٹ جسے آپ کہیں گے، اپنے آپ کو انہوں نے، ٹھیک ہے ڈگری تو انہوں نے بھی لی، لیکن ان کا ایک تعلق تھا روحانی قسم کا قرآن پاک سے، شاعری سے، علامہ اقبال کی شاعری سے بالخصوص. تو وہ چیز چھوٹی عمر سے میرے ارد گرد تھی، اور اسی سے ایک زبان سے تعلق پیدا ہونا فطری بات تھی. لاہور شہر میں علماء کے پاس وہ آتے تھے، ان سے تعلق رہا ان کا، اور وہ چیز کسی نہ کسی حوالے سے گھر میں بھی، گھر کے ماحول میں بھی شامل رہی. تو اس کا بہت بڑا عنصر تھا. اور خاص طور سے میں کہوں گا علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ میری زندگی میں ایک بہت ہی ایک اہم جزو رہی 18 سال کی عمر تک، جب تک میں باہر نہیں گیا، اور اس کے بعد بھی. کیونکہ ایک آپ کا جب تعلق کسی بھی بڑے ادب سے ہو جائے، اور علامہ اقبال کی شاعری یقیناً ہماری جو روایت ہے، جو تمدن کی روایت ہے، اس میں ایک بہت بڑا ایک نام ہے، حوالہ ہے، ذخیرہ ہے. اس سے آپ کا تعلق جو ہے پورے اپنے تمدنی جو آپ کا پس منظر ہے اس سے ہو جاتا ہے. علامہ اقبال کی شاعری میں جو حوالے ہیں وہ اس خطے کے حوالے سے تو ہیں ہی، بر صغیر پاک و ہند، لیکن اس میں آپ کو حوالے فارسی کے ملتے ہیں، عربی کے ملتے ہیں، اسلامی تاریخ کے ملتے ہیں، جدید فلسفے کے ملتے ہیں، برگسوں کا ذکر آتا ہے، نیچے کا ذکر آتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ کا تعلق پیدا ہو جائے تو پھر یہ دروازے ہیں جو آپ کو، اینڈ اٹ از اے میسج آئی تھنک فار جنریشنز ٹو کم.
جو اقبال کی جو شاعری ہے وہ جو نہیں ذخیرہ ہے. اقبال کی شاعری تو ہے میسج، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے آپ کا ایک تعلق جی پیدا ہوتا ہے ایک اس سے بڑے ذخیرے سے، کیونکہ اقبال ظاہر ہے خود ایک کھوج میں تھے. جب آپ ان کی شاعری سے روشناس ہوتے ہیں تو آپ اس کھوج سے بھی روشناس ہو جاتے ہیں. ان کی کھوج تصوف کے حوالے سے بھی ہے، ان کی کھوج تصوف کے خلاف بھی ہے، ان کی کھوج جو جدید سائنس ہے، ریکنسٹرکشن لیکچرز اگر آپ ان کے پڑھیں وہاں بھی ان کی ایک سوچ ہے یا ایک خواہش ہے کہ میں سمجھ سکوں کہ سائنس کیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی بڑے علم کے ذخیرے سے کوئی رشتہ پیدا کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے دروازے کھولتا ہے، راہیں کھولتا ہے. آپ اس ذخیرے کو ایک طرح سے بنیاد بنا کر آگے بڑھتے ہیں یا بڑھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ ہوا، میں سمجھتا ہوں شاید میرے ساتھ بھی ایک تاریخ سے، فلسفے سے ایک تعلق پیدا ہوا. صرف اقبال کی شاعری ظاہر ہے نہیں، اور بھی چیزیں تھیں. پھر اس دور میں یہ جو اسکول کا دور تھا، برٹرنڈ رسل کو بہت پڑھا. اسی طرح تاریخ کے بہت سے جو ہمارے زعماء ہیں عالمی سطح پہ، ان سے روشناسی ہوئی. تو یہ جو تعلیم ہے یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے کہ آپ کے وجود میں، آپ کی سوچ میں کیا عناصر ہیں جو آ کے سماتے ہیں، اثر ڈالتے ہیں. وہ شاید آپ کے ساتھ بیٹھا جو آپ کا ہم جماعت ہے اس سے بہت مختلف ہو، کیونکہ ہم سب اپنی اپنی جو زندگی ہے، اپنی دنیا جو ہے، اپنی کائنات جو ہے وہ ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور اپنی کائنات جو فکری کائنات ہے اس کو خود ہم مرتب کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہوا. پھر جو برطانیہ میں دور تھا، کیمبرج یونیورسٹی میں، وہاں میں معاشیات کا طالب علم تھا، اس نے اپنا ایک اثر ڈالا. لیکن وہاں کا جو ماحول تھا، وہاں جن لوگوں سے روشناسی ہوئی، اس کا ایک اپنا اثر تھا. سید حسین نصر کی کتب، حالانکہ میں معاشیات کا طالب علم تھا لیکن میری اپنی جو پڑھائی تھی وہ کسی اور جانب چل پڑی. فرتجوف شوان ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، ان کی لکھائی. تو یہ انسان زندگی کے مختلف ادوار میں اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کریٹ و ریکریٹ کرتا رہتا ہے. اسی دور میں مجھے عربی زبان کا شوق ہوا. میں ایک سال چھوڑ کر کیمبرج یونیورسٹی سے یہاں اسلام آباد آ گیا. پاکستان اس وقت نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز تھا، اب یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ہے. وہاں ایک سال عربی زبان پڑھی. اس میں کسی حد تک جو ہے بینگ اے مسلم آئی تھنک عربک زبان لازمی نہیں ہونی چاہیے نصاب کے اندر. وہ ضروری نہیں ہے. دیکھیں یہ اپنی تگ و دو ہے. آپ کچھ لوگوں کے لیے وہ معنی رکھے گی، کچھ کے لیے نہیں رکھے گی. ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں آپ کو تھوپنا نہیں چاہیے کسی پہ. اور فارسی سے پہلے بھی شغف تھا، اسکول کے زمانے میں بھی فارسی پڑھی تھی. لیکن وہ پھر جب میں واپس آیا برطانیہ سے تو یہاں خانہ فرہنگ ایران جو ہے وہاں کچھ سال میں جاتا رہا. 5 ان کے درجے تھے فارسی زبان کے، وہ کیے. تو گزارش میری یہ ہے کہ تعلیم جو ہے انسان خود اپنے آپ کو دیتا ہے. آپ کو اسکول کالج کی راہ تو دکھا دی جاتی ہے، وہ عمل چلتا رہتا ہے، پلیٹ فارم ہے، پرفارم ہم نے خود کرنا ہے. پرفارم کے علاوہ آپ کے اندر ایک جستجو ہوتی ہے، شاید کس وجہ سے ہوتی ہے میں نہیں جانتا، لیکن آپ اپنے آپ کو کھوجنے کے عمل میں اپنی تعلیم کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں. اس دوران پھر میری اسکول کے فوراً بعد ہی جب میں برطانیہ میں ہی پڑھ رہا تھا ملاقات ہو گئی واصف علی واصف صاحب سے، جو صوفی بزرگ اور شاعر تھے. پھر میں ہر چھٹیوں میں واپس آتا تھا، ان کے ساتھ بہت وقت گزارتا تھا یہاں لاہور شہر میں. اسی طرح ملاقات ہو گئی. ہمارے ایک شاعر ہیں سرمد صاحبائی صاحب، ان سے رابطہ رہا. جدید شاعری کے حوالے سے بہت نشستیں ہوا کرتی تھیں. تو بہت سے یہ عناصر ہیں جو مل کر کسی بھی ایک جو تعلیمی شخصیت ہے آپ کی اس کو مرتب کرتے ہیں. اچھا سلمان صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک بہت پرزمیٹک پرسنالٹی ہیں. آپ کی لائف میں بہت زیادہ لوگ بھی آئے ہیں، ایجوکیشن سے آپ کا لنک رہا ہے تھرو آؤٹ. اور بینگ اے لائر آئی تھنک کہ ساری زندگی آپ کو جو ہے نا وہ اسٹڈی کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ لنک رہنا پڑتا بھی ہے. اچھا ایجوکیشن آپ کے خیال سے کتنی امپورٹنٹ ہے فار اے کریئر؟
آج کل کی جو یوتھ ہے وہ بات ہی کریئر کی کرتی ہے کہ میں کامیاب ہوگا کہ نہیں، کیا میں ڈاکٹر بنوں گا کامیاب ہو جاؤں گا، کیا میں انجینئر بنوں گا کامیاب ہو جاؤں گا، کس فیلڈ میں پیسہ ہے. اور پھر ایک یہ بحث بھی چھڑ رہی ہے آج کل کہ ایجوکیشن کو چھوڑیں، اسکل حاصل کریں. ایجوکیشن میں کیا رکھا ہوا ہے؟ کچھ ایسے ہمارے کامیاب لوگ ہوئے ہیں پاکستان میں بھی، ابراڈ بھی، جنہوں نے ڈگری کمپلیٹ نہیں کی لیکن دے آر ارننگ ویری گڈ منی. تو اس پہ ایک بحث ہے. آپ کے خیال سے کیا ایجوکیشن از امپورٹنٹ اور ناٹ فار اے کریئر یوتھ کے لیے؟ دیکھیں ایجوکیشن نہیں، آپ کی مراد ہے ڈگری. ایجوکیشن تو ظاہر ہے جیسے میں نے عرض کیا ڈگری کے علاوہ بھی چلتی ہے. میں جو نام لے رہا تھا اس میں ایک نام اور میں ڈالنا چاہوں گا. جاوید احمد غامدی صاحب سے بہت میرا تعلق رہا، ایک 90 کی دہائی میں ان سے ملاقات ہو گئی. بہت سال پھر ان کا جو یہاں پہ ان کی جو درسگاہ کہہ لیں وہاں آنا رہا. ان کے جو لیکچرز تھے ان میں بیٹھنا ہوا، ان کی کتب کو پڑھنے کا موقع ملا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو چلتی ہیں. جہاں تک ڈگریوں کا تعلق ہے، دیکھیں یقیناً ڈگری کی ایک ضرورت ہے. آپ کو لائسنس ہی نہیں ملتا اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں ہوگی. آپ نے خواہ وکالت کرنی ہے، آپ نے ڈاکٹری کرنی ہے، تو اس کے لیے تو وہ ایک طرح سے پاسپورٹ ہے نا، وہ تو آپ کو لینی ہی ہے. تو اس لیے وہ تو کوئی سوال نہیں ہے یا اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے کہ ڈگری کی کیا اہمیت ہے. اہمیت ڈگری کے بغیر آپ نہیں. لیکن دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ڈگری کے بغیر اپنی زندگیاں اس طرح سے بنائی کہ پھر وہ کسی نوکری کے محتاج نہیں ہوئے. انہوں نے خود اپنی ایک راہ نکالی، اپنی بزنس پیدا کی. بل گیٹس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی گئے تھے لیکن وہاں سے ڈراپ آؤٹ ہو گئے. اسٹیو جابس کے پاس ڈگری بالکل ایسے. ہمارے یہاں پہ ملک ریاض صاحب ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے. ان لوگوں نے دیکھیں، ان لوگوں نے راہ نکالی. تو ڈگری کے بغیر بھی جو راہ ہے وہ بالکل ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈگری کے بغیر نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ ڈگری ضرور حاصل کرنی چاہیے. یہ لوگ جو ہیں یہ ایکسیپشنز ہیں، یعنی کہ یہ ایک طرح سے وہ استثناء ہے. پرسنٹیج دیکھی جائے تو ان کی زیادہ ہے جن کے. اچھا سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یو وینٹ to abroad for your higher education right after your A levels، یا آپ نے جو بھی ہائی اسکول کے بعد آپ A levels کے بعد آپ you went to UK and you opt for the bachelor's in social sciences، اور پھر آپ نے لاء بھی لنڈن سے کیا، جبکہ یہ تمام ڈگریز پاکستان میں اویلیبل تھی. why did you choose UK over پاکستان؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فارن کنٹریز ہیں، جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، USA بھی آپ گئے ہیں، UK بھی آپ گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو ایجوکیشن ہے، جو سسٹم ایجوکیشن کا، جو لٹریچر وہاں موجود ہے، از دیٹ اسٹل ایٹ پار فرام ایز کمپیئر ٹو پاکستان؟ کیا جانا چاہیے اس کنٹری میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، ایون دو کہ وہ ڈگریز پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں؟ تو آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ نہیں دیکھیں ڈگری کا نام ہونا تو کافی نہیں ہے نا کہ ہمیں اکنامکس یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. جو کچھ وہ کرواتے ہیں اس ڈگری کے حصول کے لیے وہاں، وہ شاید یہاں نہیں ہوتا. تو وہ تو ظاہر ہے کہ جو تعلیم کی جو سطح ہے، جو آپ کو جس دقت سے، مشکل سے، تندہی سے گزرنا پڑتا ہے وہاں، وہ یہاں نہیں ہے. اور جو وہاں آپ کو اساتذہ ملتے ہیں وہ یہاں نہیں ہوا کرتے. وہ تو خیر کوئی بحث نہیں ہے. اگر کوئی جا سکتا ہے تو ضرور جائے. یہاں کم ہیں، اچھی یونیورسٹیاں یہاں بنی ہیں، کچھ نہ کچھ ہیں. میڈیکل میں خاص طور سے ہیں ہمارے یہاں. اب یہاں لاہور میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز ہے، لیکن ظاہر ہے ان کا مقابلہ آپ ان یونیورسٹیوں سے نہیں کر سکتے جو سینکڑوں سالوں سے چل رہی ہیں. اور وہاں جو ایک ماحول ہے، دیگر جو آپ کے ساتھ طالب علم ہوتے ہیں، جو اساتذہ ہوتے ہیں، وہ تو صدیوں پہ محیط ایک عمل ہے جس کے نتیجے میں ایسی درسگاہیں وجود میں آتی ہیں. تو وہاں اگر آپ جا سکیں تو جانا چاہیے. لیکن میں نے پھر یہ عرض کروں گا کہ ضروری نہیں ہے. میرے والد صاحب کسی ایسی درسگاہ نہیں گئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ وہ تعلیم یافتہ تھے، کیونکہ ان کی اپنی جو آگ تھی اندر، جستجو تھی، وہ شاید مجھ سے زیادہ تھی. تو جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو تعلیم دی، پڑھایا، مختلف علوم پہ دسترس حاصل کی، عبور تو کوئی بھی نہیں حاصل کرتا. وہ ایک ایسی چیز تھی جس کے لیے شاید ان کو کسی یونیورسٹی کی ضرورت نہیں پڑی. تو ڈگری تو خیر چاہیے آپ کو، جیسا میں نے کہا، لائسنس لینے کے لیے. لیکن تعلیم کا عمل جاری رہتا ہے. کچھ لوگ ان تمام یونیورسٹیوں میں جا کے کچھ نہیں سیکھتے، اور کچھ لوگ گئے بغیر بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں.
اچھا سلمان صاحب، آپ یو ایس اے بھی گئے، آپ یو ڈیڈ یور LLM فرام ہارورڈ یونیورسٹی، پھر آپ نے UK سے کیمبرج بھی گئے، آپ یونیورسٹی آف لنڈن بھی گئے. تو ہاؤ یو رینک USA ورسز UK؟ اٹس اے ویری بیسک کویشچن فار آور یوتھ، کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ USA کی لائف زیادہ اچھی ہے کہ UK کی، ایز ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، اسٹڈی کے حوالے سے، نمبر 1. نمبر 2، اب آپ وہاں پر گئے، اوبیسلی یو ہیڈ چانس ٹو گیٹ سیٹلڈ دیئر، آپ کو PR کے موقع بھی ملے ہوں گے، آپ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہوں گی کہ یار یہیں پہ رہ جاتا ہوں، پاکستان میں کیا پڑا ہوا ہے. اور آج کل کی جو یوتھ ابھی ہماری جا رہی ہے، فرام دا لاسٹ 10 years جو میں نے آبزرو کیا ہے، دے آر ریفیوزنگ ٹو کم بیک ٹو پاکستان. وہ کہتے ہیں یار یہاں پہ پاسپورٹ مل جائے بس ٹھیک ہے. آپ نے PR نہیں لی، آپ نے نہ USA کی لی، نہ UK کی لی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ PR لینا از مور ریوارڈنگ اور کمنگ بیک ٹو پاکستان اور یہاں پر آ کے کام کریں، وین یو بیکم اسپیشلی وین یو بیکم اے گلوبل پروڈکٹ، گلوبل برانڈ، یہاں پہ زیادہ ریوارڈنگ ہے یا وہاں پہ PR لے کے سیٹل ہونا زیادہ ریوارڈنگ ہے؟ PR سے آپ کی مراد ہے پرماننٹ ریزیڈنسی، یہ پاسپورٹ. تو زیادہ کینیڈا میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. جی یہ دیکھیں، یہ اپنی صورتحال پہ اس کا انحصار ہے. میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا کہ ہر ایک کو واپس آ جانا چاہیے یا ہر ایک کو وہاں رہنا چاہیے. یہ اپنی صورتحال پہ ہوتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو کیا مواقع یہاں ملیں گے یا وہاں مل رہے ہیں. کچھ ظاہر شعبے ایسے ہیں، آپ نے اگر مالیکولر بایولوجی میں ریسرچ کرنی ہے تو آپ وہیں کریں گے، آپ کو شاید یہاں وہ موقع نہیں ملے گا. آپ نے اگر AI میں کوئی کٹنگ ایج کام کرنا ہے تو آپ وہیں کر پائیں گے، لیکن اس کا فائدہ ظاہر ہے آپ بعد میں اپنے ملک کو پہنچا سکتے ہیں. بھارت ہمارے سامنے مثال ہے. جو لوگ انڈیا سے 70-80 کی دہائی میں وہاں گئے تھے، وہاں انہوں نے پڑھا، وہاں نوکریاں کی، لیکن اس کے بعد 20 سال بعد انہوں نے واپس آ کے انڈیا میں وہ بڑی بڑی کمپنیاں بنائی، انفوسس ہو وہ اور ہوں، جو اب انڈیا کا جو IT سیکٹر ہے اس کو پوری دنیا میں منوا رہی ہیں. ان لوگوں نے وہاں پہ بھی نوکریاں کی. تو آج آپ دیکھیے کہ جو گلوبل 500 کمپنیاں ہیں دنیا کی، اس میں سے آدھی سے زیادہ کے جو CEO ہیں وہ انڈین ہیں. تو اس کا اپنا بہرحال ایک فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جو وہاں رہ گیا اس نے کوئی بے وفائی کی، ایسا نہیں ہے. جو جہاں اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے بڑھا سکے، پروڈکٹیو ہو سکے، اصل کام یہ کہ آپ کی زندگی میں ایک تخلیقی عنصر جو ہے اس کو موقع ملے. وہ اگر موقع آپ کو وہاں مل رہا ہے تو وہاں کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں روزی روٹی بھی آپ نے کمانی ہے، بچوں کو بھی آپ نے اسکول کالج بھیجنا ہے، پڑھانا ہے. تو میں اس لیے کسی کو کبھی قصوروار نہیں ٹھہراتا کہ کیوں نہیں واپس آئے. میرے لیے واپس آنا ٹھیک تھا، مجھے یہاں عدالت میں پیش ہونا تھا، میرے لیے ایک فیسینیشن تھی. والد صاحب کے ساتھ میں چھوٹی عمر سے عدالتوں میں جاتا تھا، آتا تھا، تو مجھے وہ ایک زندگی اس کی پرکشش لگتی تھی، تو میں آ گیا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک آئے. میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ لنڈن اسکول آف اکنامکس گیا، گریزن سے باہر کیا، پھر وہ امریکہ نیو یارک یونیورسٹی، اور آج وہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل لا فرم کا پارٹنر ہے. تو ٹھیک ہے، وہ زندگی بھی ٹھیک ہے اور بہت اچھا کام کرتا ہے. وہ پاکستان میں نہیں رہتا. تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کہوں یہ اچھا ہے وہ برا ہے. It's all depend upon the personal circumstances. Law as a profession, as a بہت سارے ہمارے ینگسٹرز ہیں جو لا کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، ابھی انہوں نے لا کو نہیں آپٹ کیا. آپ بھی لائر ہیں، آپ کے فادر بھی لائر تھے، آپ کے چھوٹے بھائی بھی لائر ہیں. آپ لا کو ایز اے پروفیشن کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی سکلز ہیں جو کسی ایک انڈیویجول میں ہونی چاہیے کہ یار ٹھیک ہے آپ لائر بن جاؤ، اگر آپ میں یہ سکلز ہیں تو پھر آپ بن جاؤ، اگر نہیں ہیں تو نہ بنو. اور آپ کا لائر بننا واز اٹ یور چوائس، اور یہ فادر کی طرف سے تھا کہ یار میری جو ہے لیگیسی کو آپ نے لے کے چلنا ہے؟ تو کن کو لائر بننا چاہیے، کس کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے ایز اے لائر، کن کو نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیں، لا بہت شاندار پروفیشن ہے، میں تو یہی کہوں گا، اور مجھے تو کوئی گلہ نہیں ہے. اس میں بہت موقع ملتا ہے آپ کو پڑھائی کا بھی، اپنے وجود کے اظہار کا بھی. آپ مختلف جو ایشوز ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر کے ان کے لیے لڑ بھی سکتے ہیں. تو یہ تو بالکل ایک حقیقت ہے اس پیشے کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت مشکل پیشہ بھی ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں، ان کو آگے راہ نظر نہیں آتی، وہ چھوڑ جاتے ہیں.
تو یہ بات بھی ہے ہمارے ہاں کوئی بدقسمتی سے بہت یہ آرگنائزڈ نہیں ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں جیسے باہر ہوتا ہے کہ لا فرم ہے, آپ اس میں چلے گئے, 2 سال میں آپ جونیئر ایسوسیٹ سے سینئر ایسوسیٹ ہو جاؤ گے, پھر یہ ہو جاؤ گے, پھر پارٹنرشپ میں چلے جاؤ گے. یہاں اس طرح نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو خود ہی اپنی جنگ لڑنی پڑتی ہے. آپ کسی کے ساتھ شروع تو کر دیتے ہیں لیکن 1-2-4 سال کے بعد آپ کو اپنا پھٹا لگانا پڑتا ہے. اور وہ ایک طرح سے اس میں ایک وہ آپ کیا کہیے کہ ایک وہ عنصر ہے کہ آپ اپنی جنگ لڑنے میدان میں اترتے ہو, اور وہ جنگ آپ کو کہاں لے کے جاتی ہے, آپ کامیاب ہوتے ہو نہیں ہوتے, کس حد تک کامیاب ہوتے ہو. دیکھیے یہ تو میرا ایمان اور یقین ہے کہ اگر کوئی تندہی سے محنت سے اس شعبے میں اس پیشے کو اپناتا ہے اور محنت کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں تو وہ پہنچ ہی جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی محنت بالکل رائے گاں جائے, لیکن محنت ضروری ہے. اور یہ بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو گویائی کی قوت ہے, جو طلاقت ہے, وہ بہت زبردست ہو. کچھ لوگوں کی ہوتی ہے, کچھ کی نہیں ہوتی. لیکن جن کی نہیں بھی ہوتی, بہت سے ایسے کام ہیں جو نہیں تقاضا کرتے اس بات کا کہ آپ میں بہت ایلیکوینس ہو. آپ دفتر میں بھی کام کر سکتے ہیں. کارپوریٹ لا بھی ایک بہت اچھا شعبہ ہے, بہت پیسہ بھی ہے اس میں. وہاں آپ کو تحریری طور پہ اچھا ہونا ہوتا ہے. لیکن محنت ہر جگہ آپ کو کرنی ہے, چاہے فوجداری ہو, چاہے دیوانی ہو, کارپوریٹ ہو, ٹیکس ہو, محنت تو آپ کو کرنی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ان میں سے کون سا شعبہ ہے جہاں آپ کو موقع ملتا ہے, کوئی راہ نکلتی ہے. لیکن اگر نہیں بھی نکلتی تو بہت سے لوگ قانون کی ڈگری حاصل کر کے اور کسی چیز میں پھر چلے جاتے ہیں بعد میں. بطور تعلیم اگر آپ صحیح طریقے سے لاء کی ڈگری کریں, صرف درسیاں پڑھ کے امتحان پاس نہ کریں, تو یہ تعلیمی طور پہ بھی ایک اچھا سفر ہے. آپ کے ذہن کو ایک طرح سے تہذیب اور ترتیب ملتی ہے, سوچنے کا طریقہ آپ سیکھتے ہیں. تو یہ بری تعلیم نہیں ہے. تو یہ کہنا کسی کو کہ تم قانون کی ڈگری حاصل کرو نہ کرو, یہ مشکل ہے. یہ جو طالب علم ہوگا اس کو خود لگے گا کہ میں اس طرف جاؤں, یا میں MBA کر لوں, یا میں کچھ اور کروں. ظاہر ہے ڈاکٹری, انجینئرنگ وہ بھی مشکل شعبے ہیں, ان میں داخلہ ملنا بھی مشکل ہے. تو یہ پھر وہی ہے کہ آپ کی اپنی ایک صورتحال اور پھر آپ کے اندر سے کیا آواز آتی ہے, اس پہ آپ بھروسہ کیجئے اور آگے بڑھیے. میرے لیے ضروری نہیں تھا قانون کی طرف آنا, والد صاحب نے کبھی تقاضا نہیں کیا, اسی لیے پہلے میں نے اکنامکس یا معاشیات کی تعلیم حاصل کی. شاید میں اس طرف جانا چاہتا تھا, لیکن پھر گھومتے گھماتے میں اس طرف آ ہی گیا. اچھا سر, ایک لاسٹ کوشچن, کیونکہ آپ ایک بہت فیمس لائر بھی ہیں اور پورا پاکستان آپ کو جانتا ہے. ینگ لائرس کے لیے جو ابھی ہماری نئی لاٹ آ رہی ہے, ابھی کچھ بن رہے ہیں, کچھ بن گئے ہیں, کچھ ابھی کریئر کے سٹارٹ میں ہیں, کچھ مڈ کریئر میں ہیں, ان کے لیے کوئی ایک میسج یا کوئی ایک اسٹیٹمنٹ یا آپ کے اپنا پرسنل ایکسپیرینس, ہاؤ ٹو بیکم اے سکسیزفل لائر, آپ کیسے سکسیزفل. دیکھیں ابھی ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ بارڈ لا کر کے آ جاؤ گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے, آپ یہ LLM کے ساتھ LLB کے ساتھ LLM کر لو, آپ یہ کر لو, آپ وہ کر لو. تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہے کسی ایک پرسن کا. آپ کے خیال میں کوئی ایسی آپ ٹپ کہہ لیں یا آپ کے اپنے مطابق ایک ایسا کوئی آپ میسج یوتھ کو دینا چاہیں کہ یار جو بھی ینگ لائرز ہیں وہ کیا ہوگا؟ نہیں, دیکھیے کوئی بھی ڈگری جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. ڈگریاں کرنی چاہیے تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے, کہ میں LLM کروں گا تو میری تعلیم بڑھ جائے گی, میری سوچ سمجھ فہم بڑھ جائے گا. یہ نہیں ہے کہ LLM کریں گے تو کسی نے آپ کو خراج دینا ہے اور خراجن آپ کو کامیابی ملے گی, ایسا نہیں ہوگا. تو تعلیم تو ضرور حاصل کیجئے, جو ڈگری آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ حاصل کر لیجئے. لیکن اصل بات پھر وہی ہے, محنت ہے. اور اس میں ظاہر ہے کچھ رول قسمت کا بھی ضرور ہوگا. تو محنت کریں اور کھڑے رہیں اپنی جگہ, بہت جلدی خوفزدہ نہ ہوں, بہت جلدی دل نہ چھوٹا کریں, دل نہ ہاریں, تو راہ نکل آتی ہے. دیکھیں میرے والد صاحب جب آئے گجر خان سے لاہور, تو پورے لاہور شہر میں کسی ایک شخص کو وہ نہیں جانتے تھے. سن 57 میں وہ ٹرین پہ ایک دن چڑھے اور بالکل جس طرح فلموں میں ہوتا ہے بستر بند لے کر ریلوے اسٹیشن پہ لاہور کے آ کے اترے. تو یہ کہنا کہ آپ کو بہت کوئی پہچان چاہیے, آپ کا کوئی حوالہ ہونا چاہیے, وہ بھی ضروری نہیں ہے. یہ تو
میرا اپنی ذات کا خاندان کا تجربہ ہے. محنت بس کی بیٹھ کے. وکیل صاحب سینئر ان کو بہت اچھے میسر آئے. سردار اقبال صاحب بہت بڑا نام تھا اس وقت وکالت میں. تو ان کے ساتھ کام شروع کیا اور پھر قسمت نے اور محنت نے دروازے کھولے. تو یہ آپ کو قسمت اور محنت پہ چھوڑنا ہوتا ہے. آپ اگر چور دروازے ڈھونڈتے رہیں گے, کوئی کسی تعلق کی بنیاد پہ کوئی ایڈوائزری کوئی یہ چیز ڈھونڈیں گے تو آپ بہت دور نہیں جائیں گے. اصل جو تعلق ہے, جو حوالہ ہے, وہ آپ کی محنت ہی ہے اور آپ کا اپنا وجود ہی ہے. تھینک یو سو مچ سلمان صاحب فار یور ٹائم ونس اگین. مجھے پتہ ہے آپ کی مصروفیت کا بھی, اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس کے لیے. آئی ایم ہائیلی گریٹفل فار یو. سو ویورز, یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. ٹوڈے وی ہیو اے ونڈرفل ایکسپیرینس اینڈ ریئل ٹائم ایکسپیرینس آف سلمان اکرم راجہ صاحب, جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کی پرسنل لائف, ان کی ایجوکیشنل لائف کے بارے میں ہم نے کافی کچھ سیکھا بھی ہے, لرن بھی کیا ہے. اور آپ بیسیکلی تو ان کو ایز اے لائر, ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ جانتے ہیں, لیکن آج کی جو انفارمیشن ہے, جو میسج ہے, آئی بلیو کہ اس سے پہلے آپ کو یہ سننے کو نہیں ملا ہوگا. اور ایک ایسی پرسنالٹی سے جو دنیا جن کو جانتی ہے, جن کو پاکستان جانتا ہے. اور اگر آپ بھی ان کی لائف سے, ان کے میسج سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو لازمی عمل کریں ان کی ٹپس کے اوپر بھی, ان کے میسج کے اوپر بھی. اور ویڈیو دیکھنے کا بھی بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لازمی شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.